16ویں صدی کے آخر میں جب یورپ کے اندر پروٹیسٹ ہوا اور جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آیا، تو وہاں سے الحاد جو ہے وہ زیادہ پھیلنا شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کیتھولک فرقے کے لوگ وہ چونکہ بڑے کٹر مذہبی تھے، پاپائیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو وہ کسی کو مذہب سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کی اس مذہبی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف مارٹن لوتھر اٹھا اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ قوتیں شامل ہو گئیں، تو جس کی وجہ سے کشمکش ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت بھی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوئیں، تو عوام جو ہے وہ مذہب سے متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران یورپ کے اندر علم جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا، سائنس جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی، تو لوگوں نے عقلی اعتبار سے بائبل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس کے اندر کئی نظریات ایسے تھے کہ جو عقل کے اوپر پوری نہیں اترتے تھے، جو بالکل عقل کے خلاف تھے۔ تو لوگوں نے جب ایسے نظریات پیش کیے تو کیتھولک فرقے کے لوگ بھی اور پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگ بھی، گو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے، لڑتے تھے، لیکن دونوں نے بائبل کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ان دونوں نے مل کر جو ہے ایسے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، کئیوں کو انہوں نے زندہ جلا دیا، کئیوں نے معافی مانگ لی، عجیب و غریب قسم کا ماحول جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیا، جس کے نتیجے میں لوگ مذہب سے بیزار ہوتے چلے گئے۔ تو جب لوگ مذہب سے بیزار ہوتے چلے گئے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ خدا کے اوپر عدم یقین بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ امریکہ اور یورپ نے مذہب کو سیاست سے، حکومت سے بالکل الگ کر دیا، تو اس کی وجہ سے بھی عدم مذہب والے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو گئے اور مذہب جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہوتا چلا گیا اور الحاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ جو لوگ مذہب کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو تھی وہ کائنات کی تخلیق تھی کہ دیکھیں جی کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس نے ملحدین کو ایک دلیل جو ہے وہ تھما دی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے۔ حالانکہ ڈارون کے نظریے کو پہلے نمبر پر تو تسلیم نہیں کیا گیا، سائنسی اعتبار سے مکمل طور پر یہ مسلمہ اصول نہیں بنا، یہ اختلافی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈارون کے نظریے کے اندر وہ تخلیق کی کیفیت کے اوپر بحث کی گئی ہے، نہ کہ خالق کے اوپر بحث کی گئی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے انہوں نے تخلیق کی کیفیت کو جب جانچ لیا، فرض کریں کہ اس کا مسئلہ اگر درست بھی ثابت ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کی تخلیق ارتقائی مراحل سے طے ہوئی ہے۔ یہ تو نہیں مسئلہ نکلتا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا اگر کسی چیز کی تخلیق کے اندر ارتقاء ہو، وہ پہلے چھوٹی تھی پھر بڑی کی گئی، پھر اس سے بڑی کی گئی، پھر مزید پھیلائی گئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ بہرکیف یہ ڈارون کے نظریے کی وجہ سے بھی ملحدین کو جو ہے کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے ایک دلیل کے طور پر جو ہے اس کو پیش کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر جو ہے وہ الحاد جو ہے وہ مزید پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ تحریک معرض وجود کے اندر آئی تو اس کے نتیجے میں چرچ کی طرف سے جبر و تشدد بھی سامنے آیا اور مزید مذہب کے بارے میں جو ہے وہ نظریات لوگوں کے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے کہ مذہبی لوگ ماں سوائے جبر اور تشدد کے کچھ بھی نہیں کرتے، لوگ مزید جو ہے وہ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ الحاد جو ہے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ الحاد جو ہے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ یورپ کی حکومتوں نے
15ویں صدی کے بعد جب پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا تو کئی ممالک جو ہیں وہ ان کے زیر تسلط آ گئے۔ 15ویں صدی کے بعد یورپ کے لوگوں نے دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا، وہ اپنے ملکوں سے نکلے، مشرق اور مغرب کی طرف پھیلے، تو 19ویں صدی تک جو ہے وہ کئی ممالک جو ہے وہ ان کے زیر تسلط آ گئے، اور ان میں کئی مسلم ممالک بھی تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ مسلم ممالک کے اندر آئے تو انہوں نے اپنے نظریات، عقائد بھی یہاں پر پھیلانے شروع کر دیے، تو جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر بھی الحاد جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا۔ جب مسلم معاشرے کے اندر الحاد آیا تو یہاں پر 4 طرح کے نظریات قائم ہوئے، تو یہاں پر 4 طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ اٹھیں۔ مسلم معاشرے میں جب الحاد آیا تو 4 طرح کے رویے جو ہے وہ سامنے آئے۔ نمبر 1، مغرب کی بالکل جو ہے وہ تقلید شروع کر دی گئی، مسلم اشرافیہ کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا۔ نمبر 2، بالکل ان کی مخالفت کی گئی، ان کی کسی بات کو قبول نہیں کیا گیا، ان کی زبان سیکھنا بھی حرام کر دی گئی، ان کی طرح کا لباس پہننا حرام کر دیا گیا۔ یہ ہمارے جو اہل علم تھے ان کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا۔ تیسرا رویہ یہ سامنے آیا کہ ان سے متاثر ہو کر اسلام کی ایسی تعبیرات شروع کر دی گئیں کہ جو غیر اسلامی تھیں، یعنی اسلام کو ان کے نظریے کے مطابق ڈالنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ یہ چیزیں سر سید احمد خان کی طرف سے، اس طرح غلام محمد پرویز، اور دور حاضر کے اندر جاوید احمد غامدی وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں اس طرح کا رویہ جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، ان کو متجددین کہا جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا رویہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ ان کی باتوں میں سے، ان کے اصول اور ضابطوں میں سے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور ان لوگوں کے سامنے، ملحدین کے سامنے بھی اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دی گئی۔ ان کو جدید مصلحین کا نام دیا گیا، جیسا کہ علامہ اقبال تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ دور حاضر کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کہ ان کی زبانیں بھی سیکھی ہیں، اگر ان کے لباس پہننے کی ضرورت پڑی ہے اور وہ غیر شرعی نہیں ہے تو لباس بھی پہنا گیا ہے، ان کے ساتھ ان کی زبان کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے تاکہ اسلام کی صحیح صورت جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ مسلم معاشرے میں جب الحاد آیا تو 4 طرح کے رویے جو ہے وہ سامنے آئے۔ نمبر 1، مغرب کی بالکل جو ہے وہ تقلید شروع کر دی گئی، مسلم اشرافیہ کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا۔ نمبر 2، بالکل ان کی مخالفت کی گئی، ان کی کسی بات کو قبول نہیں کیا گیا، ان کی زبان سیکھنا بھی حرام کر دی گئی، ان کی طرح کا لباس پہننا حرام کر دیا گیا۔ یہ ہمارے جو اہل علم تھے ان کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا۔ تیسرا رویہ یہ سامنے آیا کہ ان سے متاثر ہو کر اسلام کی ایسی تعبیرات شروع کر دی گئیں کہ جو غیر اسلامی تھیں، یعنی اسلام کو ان کے نظریے کے مطابق ڈالنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ یہ چیزیں سر سید احمد خان کی طرف سے، اس طرح غلام محمد پرویز، اور دور حاضر کے اندر جاوید احمد غامدی وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں اس طرح کا رویہ جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، ان کو متجددین کہا جاتا ہے۔ جبکہ چوتھا رویہ جو سامنے آیا وہ یہ کہ ان کی باتوں میں سے، ان کے اصول اور ضابطوں میں سے جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور ان لوگوں کے سامنے، ملحدین کے سامنے بھی اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دی گئی۔ ان کو جدید مصلحین کا نام دیا گیا، جیسا کہ علامہ اقبال تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ دور حاضر کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کہ ان کی زبانیں بھی سیکھی ہیں، اگر ان کے لباس پہننے کی ضرورت پڑی ہے اور وہ غیر شرعی نہیں ہے تو لباس بھی پہنا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی زبان کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے
تاکہ اسلام کی صحیح صورت جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔